اقبال کہتا ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کی آداب۔ اور اقبال کہتا جانتا ہوں میں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین، اور جانتا ہوں میں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیدا ہے پیران حرم کی آستین، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ اقبال کہتا ہے نا سارے مل کے ٹرمپ تو لے کے مودی تک، مودی تو لے کے ایتھے مودی دے یاراں تک کہندا روزانہ انہاں نوں ڈرانا ہے، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ اقبال نے دا نام رکھیا ابلیس کی مجلس شورا، یعنی ابلیس نے سارے اپنے یار بلائے ٹرمپ تو لے کے تے سارے یاراں نوں، انہاں کہا قرآن تے حضور دے دین کولو انہاں نوں صدر ڈرانا، الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہنا انہوں روزانہ 100 باری ڈرانا ہے۔ او نہیں قرآن آ جائے گا، حدیث آ جائے گی، ہاتھ کٹے جان گے۔ ہاتھ کتے کٹے جان گے؟ قرآن حدیث آ جائے گا تے 8 صوبے زکات لین والا کوئی نہیں ہونا۔ میں ہوں اتوں گھروں چلیا جہے اشارے تے میں کھڑا ہویا اتنے ہوں تو بچیاں بھی جناب وہ شیشے صاف کرن لگ پی، ڈب مرن دا مقام نہیں۔ مسلمانوں دیاں دھیاں 10 سال دیاں لوگوں دے شیشے گڈیاں دے صاف کر کے 10 روپے لواں، اس تو وڈی کوئی لعنت ہے اس قوم واسطے؟ بندہ ویکھ کے اپنی دھیاں بندے نوں یاد آ جاندیاں، ساڈی دھی اگر اتنے کھڑی ہوندی پھر دسو ذرا کون ذمہ دار ہے انہاں گلاں؟ حضور نے حاتم تائی دی دھی جدوں قید ہو کے آئی تے رسول اللہ نے جدوں ننگے سر ویکھیا نا تے نہیں فرمایا بھئی کافر دی دھی ہے، کلمہ تو انہاں بعد وچ پڑھیا، عدی بن حاتم نے تو دی ہمشیرہ نے بعد وچ کلمہ پڑھیا، پہلے تو مسلمان نہیں سن، عدی بن حاتم بھی نس گئے سن، کہنا کہ میں حضور دا کلمہ نہیں پڑھنا۔ جدوں حضور نے انہاں دی بیٹی نوں رہا کیتا حاتم تائی، انہوں نے کہا جی میں تے حاتم تائی دی دھی ہاں۔ حضور نے فرمایا کیا؟ حضور نے جدوں ویکھیا نا سر تے کوئی نہیں، اقبال پھر ترجمہ کیتا اس حدیث دا، دخ ترکرا چوں نبی بے پردہ دید چادر خود پیش روئے او کشید۔ حضور نے یا ایھا المدثر تے یا ایھا المزمل والی موڑے تو چادر لا کے دے سر ہوتے دے دی۔ حضور تے کافراں دیاں دھیاں نوں ننگے سر نہیں ویکھ سکدے تے مسلماناں دیاں دھیاں ننگے سر ویکھ۔ یہ گلاں سانوں کرنیاں پینیاں تے آخر یہ دین وال آنا پینا ہے، اس تو بغیر کوئی چارہ کوئی نہ نے۔ میں تانوں یہ سچی گل دس رہا، یا پھر اپنا انتظار کرو، بالکل، یا پھر انتظار کرو اللہ دے عذاب دا، یا پھر دین دی طرف فوراً واپس آؤ، کہو بس جی بس بڑی ہو گئی ہون اسی رسول اللہ چلو دین وال صرف چلن دی دیر ہے، پھر برکتیں ہی برکتان، رحمتیں ہی رحمتان، امن ہی امن ہے، سکون ہی سکون ہے، اور گل ہی کوئی نہیں۔ دین تے سکون دا نام ہے، امن دا نام ہے۔ کی کھٹیا اسی 72 سال حضور دے دین نہ بغاوت کر کے؟ کچھ بھی نہیں ہے جناب، روٹی بھی کوئی نہ ملی، کی ملیا؟ اے شاہ رگ، یہ تو شاہ رگ جی کٹی جا رہی ہوئے تے ٹنگ جیڑی سلامت رہنی۔ شاہ رگ کشمیر نو کہہ کے تماشا ویکھ رہا ہے، 100 دن تو زیادہ ہو گئے۔ جی ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں، کیسے ساتھ ہیں؟ جب آخری کشمیری مر جائے گا پھر سارے جائیں گے کہیں گے اللہم اغفر لحینا و میتنا، چلو جی مہربانی تہاڈی، تسی مر گئے ہو، اے نال ہو تسی، اے واسطے تسی اودے نال کھڑے ہو، گلاں کردے ہو دن رات تسی اسلام دے خلاف بیٹھ کے، اے ساڑا قصور تہاڈا ہے، تساں کیا فلانا آوے جدوں دین دی گل ہوئی او چھڈ ہوئے پرے، دین دی گلاں نہیں کیتیاں جاندیاں، سیدھا نماز پڑھو۔ نماز پڑھنے کا نام اگر دین ہوتا تو پھر رسول اللہ کو لوگوں نے پتھر نہیں مارنے تھے۔ ہاں جی، پھر رسول اللہ غار 3 دن نہیں سی رہنا، پھر حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں سی جانا، پھر حضور اپنی گل تے میں پڑھ کے تے ویسے ہی پاگل ہو جانا اور حضور کو معافیاں منگدا۔ حضور دی صاحبزادی حضرت رقیہ بیمار سن اور میرے آقا نو پتہ سی میں اپنی صاحبزادی دا جنازہ بھی نہیں پڑھ سکنا اور میں قبر وچ بھی نہیں اتار سکنا، حضور اپنی بیمار صاحبزادی نو چھوڑ کے حضور بدر وچ آئے سن۔ دسو تسی تے میں اپنے حضور دے دین نال کی کیتا؟ حضرت زید بن حارثہ کہندے نے جدوں میں فتح دی خبر لے کے گیا نا مدینہ منورہ حضور دی اونٹنی تے میں ویکھیا جنت البقیع بڑے سارے لوگ جمع، کہندے نے میرا دل انج بجھ گیا، ہووے نہ ہووے تے حضور دی صاحبزادی نو دفن کیتا جا رہا۔ کہندے میں جدوں پہنچیا تے انہاں کہ حضرت رقیہ نو دفن کیتا جا رہا، حضور بدر وچ موجود ہیں تے صاحبزادی دا ایتھے انتقال ہو گیا۔ گلاں کوئی کرن والیاں کرو، دین نال بغاوت چھڈ دیو اور دین دی طرف واپس آؤ۔ اور اتنی ساری قبر لبنی، اتنی ساری ہسن دے کے رون لے تینوں دتا کس دلاسا ہو، سلطان العارفین سلطان باہو فرماندے نے ہسن دے کے اور رون لے اور تینوں دتا کس دلاسا ہو، عمر بندے دی ایویں گزری جویں پانی وچ پتاسا ہو، تے سوڑی سامی سٹ گتے سن، اتنی ساری جگہ ہوندی، سوڑی سامی سٹ گتے سن تے پرت نہ سگ سے پاسا ہو، تے صاحب تے تو لیکھا منگسی باہو رتی گھٹ نماشا ہو۔ اتنی ساری قبر جا لبنی، وہ بھی قسمت والے نو لبنی۔ گورکناں دے حوالے کر دے نا اپنے پیو نو بھی، کیونکہ پیو ساری زندگی پتراں نو ایتھے چائی پھریا، اج جدوں پیو نو چاڑن دی واری آئی تو پتر اونوں قبر وچ بھی نہ اتار سکیا۔
لوگوں کے حوالے کر دیتا، دھڑل کر کے پیو نو تھلے سٹ دے دیں، اور رومال چھڑ دے دیں لوگ تھلے جان، رومال بھی چھڑ دھڑل کر کے میت نو، بس اتنی گل ہے بندے دی۔ آکڑنا کیڑی گل تے کیڑیاں گلاں تے تسی کی کر رہے ہو دین دے نال؟ آنا اتھے رسول اللہ نے ہے بس۔ قدر یوسف دا معلوم ہویا اور بھائیاں مصر گیا نو، تے قدر نبی دا معلوم ہو سی قبراں وچ پیاں نو۔ اس دن پھر آنی گل ہو اے کی بن گیا۔ آج تے جنہاں واسطے میں حرام حلال کمایا ہو تے مٹی پا کے چلے گئے۔ ایک ساون گزردا قبراں ساریاں ڈھہ پوندیاں، تو اس تو بعد پتر کدی بھی نہیں آئے مڑ کے، انہوں اپنے کاروبار وچ مصروف ہو جاندے، بابے ہوری گئے، اتنی بات ہے۔ اور حضور نے فرمایا قیامت والے دن اللہ دے ہاں بدترین انسان ہوئے گا کہ اذهب آخرتہ بدنیا غیرہ، کہ جس عرض کی منم وہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن برخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو دیکھیں۔ عرض کی منم وہمی تمنا کہ بوقت چاں سپردن برخ تو دیدہ باشم تو درون دیدہ باشی۔ حضور یہی تو ایک تمنا تھی کہ دنیا سے جاتے ہوئے آپ مجھے دیکھیں میں آپ کو